سیکریفائی یعنی سیکریفیشن، قربانی. کسی چیز کو سیکریفائی کرنا، اس کو ہم لغوی معنی میں سیکریفیشن کے معنی سیکریفائی کرنا کسی چیز کو قربانی کہتے ہیں. ویسے تو قربانی کے بڑے وسیع معنی ہیں. سمجھنے کے لیے شہادت ایک رتبہ ہے. اس کی بریف آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ تینوں سورس، فرسٹ فارم آف الرجی، سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم، تینوں میں یہ یعنی فرسٹ فارم حرارے کی خوبی میں انسان کی صورت میں پائی جاتی ہے. اب اس کو آپ تھوڑی سی سمجھنے کے لیے بیک کی طرف جاتے ہیں. نوح علیہ السلام about 2700 before the Christ 850 years اپنی ٹرائب یا امت یا قوم کو سمجھاتے رہے مونوسوڈریم کے اوپر، وحدانیت پہ. وہ نہ مانی. خواب میں جب بولا کہ کریٹر یو ہیو اے لاٹ آف برین، آگے سے آواز آئی گاڈ کین گاڈ ڈیزائر کون فیکون. 40 دن 40 رات باتیں ہوں گی، ہر شے فنا ہو جائے گی. جو کشتی میں ہوگا وہی سوار ہوگا، وہی امت چلے گی. انہی میں سے آج 3 قومیں نکلی، جسے حام، سام، یاسر، ایگرو افریکنس، ایرینس یا سوڈین جسے آپ ناردک بھی کہتے ہیں. تو یہ اس قوم کی قربانی تھی، سیکریفیشن تھی. دوسرا واقعہ مختصر، حضرت ابراہیم کا 1813 بیفور دی کرائسٹ. آپ تھے تو بابیلین تہذیب سے، لیکن آپ جب تھرون کیا گیا نمرود بادشاہ نے تو وہ آگ میکل ہوئی، گلار ہو گئی، گینڈے کا پھول بن گئی. تو آپ جارڈن میں آ گئے، فلسطین. وہاں آنے کے بعد آپ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ آپ سے قربانی مانگی گئی ہے، سیکریفیشن مانگی گئی ہے، بڑی سے بڑی. تو آپ نے صبح اٹھتے ہی جو سب سے عزیز چیز تھی ان کی 2 اولاد تھی، ایک اسحاق، ایک اسماعیل، جس کو آج ہم سب اہل کتاب مانتے ہیں، انہی کے فلاورز ہیں. تو اس کو تیار کر لیا، بیٹا تم میرے ساتھ میرے عزیز دوست نے بلایا ہے. بی بی حاجرہ پوچھتی ہے کون ہے؟ کہتے عزیز دوست ہے، اس کو خوب اچھا ہے عمدہ لباس پہنا دو. جب لباس پہنایا گیا اور کوچ کیا، رستے میں بڑی انس تھی، بڑے پیار کرتے تھے اس بیٹے سے. پوچھا اسماعیل نے باپ سے کہ بابا، عرض کی کہ خداوند تعالیٰ نے، کریٹر نے مجھ سے قربانی مانگی ہے، سیکریفیشن مانگی ہے، اور میں سب سے زیادہ تم کو چاہتا ہوں، لہذا میں تمہیں اس کی راہ میں سیکریفائی کرنا چاہتا ہوں. تو بیٹی نے ایک عرض کی کہ
بابا میرے ہاتھ زور سے باندھ دینا، دونوں ہاتھ، پاؤں اور آنکھ پہ پٹی باندھ دینا، تاکہ جب میں سیکریفائی ہوں تو اس سے آپ کے اندر سیکریفیشن نہ پیدا ہو، تکلیف نہ پیدا ہو۔ جیسے ہی پہنچتے ہیں مکے میں صبح صادق کے وقت سیکریفائی کرنے کے لیے اپنے پیارے عزیز بیٹے کو جو ان کے جانے جگر تھے، تو ایک میکل ہوتا ہے اور دمبے کا بچہ آ جاتا ہے، ان پہ ذبح وہ نہیں ہوتے۔ میں اس سے دوسرا اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو حضرت ایوب علیہ السلام کا، ان کے شانے میں بڑے قسم کے، آج کل انہیں کینکریز کہتے ہیں، کیڑے آ گئے تھے جو گوشت کو کھاتے تھے۔ وہ بلیو کرتے تھے مینوسیڈیم یعنی واحدیت توحید پہ بلیو کرتے تھے، کہتے تھے خدا تیری مخلوق ہے، ہاؤ کین آئی کل دیم یا ہاؤ کین آئی پرووک دیم۔ تو وہ ان کو پال رہے تھے، جسم ان کا پورا بازو جب اذیت انتہا کو پہنچ گئی، آج کل تو کہتے ہیں اس کو کاٹ دو، کوئی ہمارے پاس ایسا علاج آج تک نہیں۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے موزہ کیا، میکل ہوا اور ہوا چلی زور سے، اور وہ سارے اس کے سارے باڈی آرگن کے اوپر جو بیٹ ایٹر بیٹھے ہوئے تھے گوشت خور، وہ سارے کے سارے فنا ہو گئے۔ تو کہتے ہیں منصور ان الحق بغداد میں وزیر تھے اور عالم تھے بہت بڑے فقہ کے، جب انہوں نے دعویٰ کر دیا ان الحق، کیوں کہ ہر جگہ بنانے والا فرسٹ فارم آف الرجی کی کریشن موجود ہے، ہاؤ کین بی ڈینائل اٹ، پتھر کیا، یہ تختہ کیا، یہ زمین کیا، یہ چرن کیا، یہ اسپیسیز کیا۔ تو وہ ساری کی ساری خلقت، بیبیلین بھی اور عرب بھی اور جتنے بھی اور ٹرائب سے سب ان کے پیچھے آ گئے، لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، تمام گورننس کے کام، حقوق العباد کمپلیٹ کلوز ہو گئے۔ جب یہاں تک نوبت پہنچی تو خلفاء راشدین کا دور تھا، انہوں نے اسخونیوں کو، یہود کو، نصارہ سب کو اکٹھا کیا اور بولا کہ اس کا کیا حل ہے، اس طرح تو نظام نہیں چلے گا۔ تو سب نے ایک متفق فیصلہ کیا کہ اس کو توق پہ چڑھا دو، جس کو آج کل ہم سینٹنڈ ٹو باڈی یا سزائے موت کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو توق پہ چڑھایا، آپ کے منہ سے ایک ہی آواز آتی رہی، ان الحق ان الحق، ہر جگہ فرسٹ فارم آف الرجی موجود ہے۔ بس پھر اکٹھے ہوئے 6 روز کے بعد کہ یہ تو اور لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، بالکل ہر قسم کے ریاست کے اور دوسری ریاستوں کے کام مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو سب نے مل کے ایک ہی فتویٰ دیا، اس کی زبان کھینچو، اس کی زبان کھینچو، تب جا کے آواز بند ہوئی۔ تو یہ سیکریفیشن ہے۔ سرمت کا تو انہوں نے اپنی جوانی لٹا کے پی۔ اب سرکار دو عالم کی طرف آ جائے، پھر پاس الفاظ نہیں، مختصر سبب کود سمندر کو کوزے میں بند نہیں کر سکتا، اتنا سا بیان کر سکتا ہوں۔ پورے دن، پوری رات خلق کے لیے، انسانیت کے لیے سرو کر دیتے تھے۔ کوئی انہیں بادشاہت نہیں، کوئی حکمت نہیں چاہیے تھی، حکمت کرتے تھے۔ ایک خندق، اس زمانے میں وار جب ہوتی تھی تو خندق کھودا کرتے تھے، اور خندق میں ایک ایسی چٹان نکلائی جو کسی بھی صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، عرض کی۔ اب اتنے باڈی وائز تو ہیلدی نہیں تھے، اور پیٹ پہ بھی پتھر باندھے ہوئے تھے، تھکے تھے۔ آپ نے میروسٹی اپیئر، اللہ کی توحید نعرہ لگا کر اپنی بلیف کے اوپر، کہ ہی از ایڈمنسٹریٹر آف دی گاڈ، جو رسول آتا ہے وہ اس کے کمانڈ سے آتا ہے،
चट्टान को मारा, जोर से चिंगारी ऊपर आसमां पे बुलंद हुई। फिर जब दूसरी दफा मारा तो 2 चिंगारियां दिन के वक्त हैवी मेगावाट फ्लैश होते हैं, और तीसरी दफा वो चट्टान टूट गई। जब गज़वा खत्म हुआ तो सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह ये क्या था? तो आपने आगे से फरमाया ये बिशारत हुई है, तुम्हारी सैक्रिफिकेशन की बिशारत हुई है। वो जो तुमने पहला हिस्सा देखा था वो एशिया का था, चीन का था, और दूसरे जो हिस्से देखे वो तुमने रोम और उस तरफ की अफ्रीका की सल्तनत के थे, कि तुम्हारी सैक्रिफाई जिसको तुम कर रहे हो वो कबूल हो गई है। अब आगे आइए फैरो की तरफ। दरियाए नील जिसका आपने नाम सुना है, जिसको हम आज भी बहता है, एक डेल्टा नील, एक दरियाए नील, उसमें खुद गिर के कुर्बानी दिया करते थे। किसके लिए? कि वो दरिया चलना जब रुक जाता था, अच्छे से अच्छे बहादुर जवान की कुर्बानी होती थी, वो खुशी से देता था, वो दरिया चल पड़ता था। आज हजरत उमर के ज़माने में आके ये सिलसिला कुछ रुका। अब आइए माउंट डेस्टिनी पे। मंगोलों के बारे में तो आपने सुना है, जब हुकूमत में आग को मानते हैं, इनको आवाज़ आई जन्नत से के पुजारियों को 150 के करीब थे कि एक शख्स ऐसा है जो कि दुनिया पे राज करेगा और उनके लिए राह नजात होगा। तो उनकी तलाश में वो घूमना शुरू हो गए। तो वहाँ उस ज़माने में गदर चला हुआ था। ये मंगोल करते क्या थे, जब किसी कबीले पे जाते, जो ताकतवर कबीला होता था उसके ऊपर जाके राज करने के लिए उनकी हर शय को फना कर देते थे। उनकी औरतों को ले आते थे, वो उनकी शादियाँ हो जाती, सब उनकी मनगुहाएँ कहलाती थी। तो जब ये छोटा था, तमिंजिंग जिसको आज चंगेज खान कहते हैं, उसके से छोटा एक बड़ा सरदार था, उसके बच्चे को ले आए थे, वो माँ के साथ था। वो दोनों इकट्ठे जवान हुए थे। उन्होंने अपने हाथ में निशान लगा के खून मिले भाई बन गए थे। जब ये गदर हो रहा था, उसका बड़ा कबीला था, उसके पास 8-10 हज़ार लोग थे, इसके पास कबीले में 2-3 हज़ार लोग थे तमिंजिंग के। भागे भागे 2 शिया आए, उन्होंने अपना सर आगे रख दिया कि हमें सैक्रिफाइस कर दो, हमें ऊपर वाले ने हमें खबर दी है कि तुम हो तमिंजिन हो जो राज करोगे इस दुनिया में। जब उन्होंने नेज़े निकाले और उन्होंने सर आगे रख दिया तो तमिंजिन को ख्याल आया, नहीं ये सच है, एक नहीं ये 150 लोग हैं। तो वो मान गया और उसको उस भाई को बोला कि देखो मैं तुम्हें, उसने अपनी गर्दन को पेश कर दिया, उसकी सैक्रिफिकेशन हो गई। फिर जब आगे चलते हैं, 3,000 किलोमीटर का गोबी डेजर्ट है इस चाइना में, मंगोलिया से बर्फ खुश्क रेत होती है, बर्फ में इंसान तो दूर की बात है, वहाँ ऑब्जेक्ट का भी वसूल नहीं होता। तो खच्चरों पे, उन्हीं घोड़ों पे गिनती के लोग थे, मार मार के उसी के दूध से खून से पहुंचे दीवारे चीन पे, जहाँ ऊपर उरमची बादशाह सल्तनत करते थे, बड़े रईस थे, सिल्क का कारोबार था। उन्होंने 10,000 मंगू कहते हैं न्योले को, उन्होंने कहा मंगू आ रहे हैं, तो उन्होंने 10,000 लोगों को किराए के दे के बाहर दीवारें चीन के बता दिया था। वो सिल्क का काम करते थे, बहुत दुनिया में उनके राज। 1.5 साल गुजारा उन्होंने। उसके बाद जब उनको मारना शुरू किया तो 2 सेकंड में नीचे गिर गए, सैकड़ों के हिसाब से गिरे। ताकत थी, सैक्रिफिकेशन की हिम्मत थी, वो उनके साथ हो गए। उन्होंने कहा हमने तो तुम्हारा रास्ता देख रहे थे तमिंजिन, तू तुम्हारा राय नजाज है, हम तेरे साथ हैं। फिर अंदाजा कोई कहता है करोड़, कोई कहता है 1.5 करोड़, 3 चीज़ों को करते थे। अब ये टॉपिक तो नहीं, लेकिन मैं जिक्र कर देता हूँ। एक, किसी चीज़ को जंग में अलाइव नहीं छोड़ते थे ये मंगोल। दूसरा, तकसीम करते थे।
کبھی 3 سے نہیں کرتے تھے. چوتھا ویکم سسٹم انہوں نے ایجاد کیا جس میں آج آپ کی دنیا کی سارا کا سارا یہ پینٹاگون امریکہ کا ہمارے یہاں جہاں بھی فورسز ہوتی ہے اس سے بڑا جنرل کوئی نہیں گزرا. یہ وار ٹیکٹکس تھی. لیکن وہ اپنے آپ کو سیکریفائی کر رہا تھا. بڑی اس نے لوگوں سے بھی سیکریفیشن مانگی جو کہ غلط ہے, جو کہ بقا انسانی کے خلاف ہے, پر ان کی بلیف ہے. آخر میں وہ کہنے لگا کہ جب میں مروں, پہلے تو ان کو کہتا تھا جوشی کو جاؤ جس خدا نے مجھے یہ عطا کیا ہے اس کو بولو. وہاں ساؤتھ اسپین تک پہنچ گئے تھے, ادھر رشیا تک, ادھر جاپان میں ارمشی بادشاہ کے خاندان, وہاں پہ ان کو ناکامی ہوئی تھی. 2 لاکھ کے قریب لشکر گیا تھا, سمندر میں طوفان آیا تھا, وہیں پہ وہ تباہ ہو گیا تھا. تو جوشی نے کہا تھا ان کو اوتار ہے ہرمشی بادشاہ. میں آپ کو اس کا تفصیلی بعد میں ذکر کروں گا. وہ پھر اس کے بعد 8 کنواری لڑکیوں کو ڈھونڈا گیا. انہوں نے کہا ہم سیکریفائز ہونے کو تیار ہیں. 50 سولجر ادھر سے آئے, 50 سولجر ادھر سے آئے, چاروں سن پہ جہاں اس کی باڈی گری کسی کو نہیں پتا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سیکریفائی کر دیا کہ میرے پیچھے کو یہ نہ کہہ سکے کہ میں خزانہ لوٹنے کے لیے دنیا پہ جبر کرتا تھا. وہ اچھی چیز نہیں. بہرحال اس کا جو پوتا تھا ہلاکو خان, اس کے بھی بارے میں تھوڑا بریف کر دیتا ہوں. جب وہ بھائی اس کا مر رہا تھا تو وہاں سے افریقہ سے واپس آیا اور تخت پہ بیٹھا. اس وقت اس کے پاس جو فورس تھی اس نے 70 عالموں کو اکٹھا کیا اور گھوڑے پہ, عربی گھوڑے پہ بیٹھا, لہراتی ہوئی تلوار کے ساتھ کہہ رہا تھا. ایک درخت سے نیمبو دیکھا, اس کو کاٹا, بڑے نیمبو کو اچھال کے کہہ رہا تھا دیکھو میں اس تلوار کی دھار سے اس نیمبو کو کاٹ دیتا ہوں, تمہارا بھی سر قلم کر دوں گا, اگر تمہاری بلی پہ تبدیلی نہ آئی تو. سب نے سر جھکا لیا. ایک بوڑھا شخص تھا, 70 برس سے زیادہ اس کی عمر سے, کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کے والد تھے, شاہ ولی اللہ قربانی کشمیری. اس نے یہ ایک بات کہی کہ دیکھو اگر تم جس گھوڑے میں بیٹھے ہو اور جس نیمبو کو اچھال رہے ہو, یہ نیمبو اچھلتا ہوا اگر تمہارے گھوڑے کی ٹاپ سے نیچے گر جائے اور تم اٹھاتے ہوئے اس میں تمہاری باڈی موت واقع ہو جائے. اس کو جلال آیا اور ویسے ہی ہوا. گھوڑے کو تب لگی اور وہ زور سے بھاگا, چاروں طرف پہاڑوں میں ٹکراتے ہوئے اس کو لو لہان کر دیا. اس کے 3 دن اس کی موت ہوئی. تو سیکریفائز کر رہا تھا اپنے آپ کو, تو بلایا اپنے 2 بیٹوں کو, کہا کہ بیٹا ایمان لے آؤ. اس کے بعد سے یہی سلطنت آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اب آگے آئیے, میں آپ کو تھوڑا انسمن کرتے ہوئے بتاؤں تاکہ وقت کی کمی ہے. چوٹی کو دیکھیں, موت اپنے سے 12 ٹائم زیادہ فورس اٹھاتی ہے, اپنے سے 12 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے, اور جب عمل طبقہ ہائیڈریشن کا عمل ہوتا ہے تو اس کو پر آ جاتے ہیں, پھر اپنے آپ کو سیکریفائی کرتی ہے کیونکہ 12 ٹائم زیادہ اس میں سیکریفیشن ہے شمع کے سامنے. دوسرا میں آپ کو جنگل میں ایک شیر کی, وہ اپنے یونین سے اپنی حدود بناتا ہے, اس حدود کے اندر اگر دوسرا کوئی میل شیر آ جائے تو اس کو اپنا آپ کو سیکریفائی کر لیتا ہے. اسی طرح سیل سمندر میں, اسی طرح گھوڑے, یا خاص طور پہ میں آپ کو ہارسز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ اپنے آپ کو سیکریفائی کرنے سے قوت ہے, جب آپ اس کو سیکریفائی کر لیں, آپ اس کے پر سوار ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے لیے وہ ٹل دا ڈیتھ آپ کے لیے سیکریفائی کرتا ہے.
چارہ تو ویسے بھی اس کو مل جاتا ہے جو اس کی خوراک. 70 کلومیٹر پہلے اس کو آہٹ آ جاتی ہے کہ آگے ایک طوفان ہے, کھڑکھڑاہٹ ہو رہی ہے. بادشاہ کو یا شہزادے کو یا شخص کو یا سوار کو منہ ہلا کے بتاتا ہے دیکھو. وہ جانتا ہے اسی بارے جب اس کی سواری کرتے ہیں کسی اربن علاقے میں تو اس کی آنکھ میں پٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کو وہ قوت میں اس کو بڑھ سامنے آئے سیکریفائی کی. اور جنگ جب ہوتی ہے, پہلے تو جنگ اسی سے ہوا کرتی تھی, وہ گھوڑا اپنی جان دے دیتا تھا اپنے سوار کی خاطر, اس کو اس کی باڈی کو بھی لے کے واپس جاتا تھا, پتا تھا میری ڈیتھ ہے, سامنے نظر آتا تھا. ایک دوسرے پہ نیزے اور بالے چل رہے ہوتے تھے, تیر کمان سے نکل رہے ہوتے تھے. اسی سے 8 گھوڑے ادھر 8 ادھر ہم نے ہارس پاور طاقت ایجاد کر لی. اب آئیے اس صدی کی طرف جو گزری ہے. 1870 میں اسکاٹ لینڈ میں ایک شخص میکسویل نام تھا, اس نے سب سے پہلے اس تھرڈ فارم آف الرجی کی ڈیفینیشن کو تھیوری دی جس کو آپ الیکٹرو میگنیٹ تھیوری کہتے ہیں. پھر اسی کے کچھ عرصے بعد مارکولی آئے بھارت. پھر 1924 میں کاک نے ان دونوں کو ریئیکشن کیا جو کہ غلط ہے. ایٹم نیوٹن کا یہ 30 لاکھ مائی روشنی کا حصہ, جس سے جب بریک کرے تو اٹینو نیٹیجینو اور یہ ریز نکلتے ہیں اور دھماکے ہوتے ہیں اور بقا انسانی کے لیے اور حیات کے لیے تباہی کا باعث ہے. اب آ جائیے کہ یہ قربانی, میں اب اس کو تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں پھر میں آتا ہوں. دیکھیں فرسٹ فارم سبحان تعالیٰ, اس کی الرجی ہم میں آئی, ہم سپریئر دین آل اشرف مخلوق, تو ہم فرسٹ فارم آف الرجی ہمارا حرارہ, ہماری روح. سیکنڈ فارم آف الرجی ایلینز, جنات اور ملائکہ. اور تھرڈ فارم الرجی جو آپ کا سورج آپ کو پروڈیوس کر رہا ہے. ایسے 7 سورج ہے, ایک ایسے پہ بہت ہے, آستہ آستہ فائنڈ اٹ دیکھیں گے آپ. تو جب یہ سورج جو آپ کو دے رہا ہے اس کی حد جو ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے اس نیرون کی, وہ بھی حیات ہے. وہ زندہ ہوتے اپنے آپ کو سیکریفائی کرتے ہیں, آپ کو ہوا کی صورت میں سیکنڈ سورس کے ذریعے وہ جو اس کو کمان دیتی ہے وہ عمل کرتے ہیں. اسی سے اس میگنیٹ کی تھیوری سے ہم نے ان ویوز کو ڈھونڈ نکالا. شروع میں تو اس کو ہم ریڈیو ویوز کہتے تھے. جیسے جیسے ارتقا بڑھتی گئی اس کو ڈسٹریبیوشن, اس کو ٹرانسمیٹ, اور اس کو ہم نے زمین کیونکہ تکونا ہے, انڈے کی مانند ہے, تو 3 ایک کمپنی نے جس کا نام سرچ لائٹ تھا, 3 انہوں نے سیارے چھوڑ دیے اور جس کے ذریعے وہ رسپونڈ کرتا ہے. اسی 3 لاکھ اس کی لمٹ ہے, اس سے بھی اور نہیں جا سکتا یہ سسٹم. اب اس کو ہم نے یہ زاویہ کا علم ہے, مڈ مائنڈ سے ان 7 علموں میں سے ایک ہے. استعمال کرتے ہوئے مختلف ٹیکنالوجیز بنا لی. اس کے آگے برانچ ہے جس کو آپ اب جنریشن کہتے ہیں, فرسٹ جنریشن, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن, فورتھ جنریشن, اور 32 تک چلے گئے ہیں جنریٹ کرتے ہوئے. اس کی ایک قاعدے کلیے ہیں جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. یہ موبائل, یہ جو میں آپ سے رابطے پہ ہوں, یہ میرا خیال 5 یا 4 جنریشن کی پیداوار
ہے اسی سے. سیکریفیشن اس ذرے کی ہو رہی ہے، سورج کی، جو آپ کی بقا کے لیے دے رہا ہے. پہلے تو میری ریکویسٹ ہے پلیز گرین انرجی استعمال کیجیے، ہائبرڈ وار کی طرف مت جائیے. ابھی اس صدی میں آج کل بہت زیادہ یہ ہنگامہ برپا ہے کہ ہم سب کے سب اسپیس میں اپنے سسٹم کو لے جائیں اسی، اور وہاں جا کے اس کے ڈیٹا اور پروسیس جو جنریشن میں آتا ہے وہاں رکھے، وہاں سے تباہی مچائے. مت کیجیے. بقا انسانی کا انجام دیکھ لیا آپ نے جب کاربن کو ہم نے پلایا فرسٹ سینچری میں، پچھلی سینچری میں شروع میں ورلڈ وار 2 جنگیں عظیمیں ہوئی. انجام کیا ہوا اس کا؟ برباد. بقا انسانی تباہ ہو گئی. مشینیں جب شروع ہوئی، اب پھر اس ایج پہ آ رہے ہیں کہ ہم ہائبرڈ وار کی طرف جا رہے ہیں، سائبر وار کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں ہمارا کوئی چورا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک دوسرا اسپیس ہے، اس کی ہم فورس بنا رہے ہیں، وہاں سے ہم کنٹرول کریں گے ہمارے سسٹم کو کوئی ڈسٹرب. یہ آپ کی چھوٹی سوچ ہے، یہ چھوٹی سوچ ہے. آپ اس نیرون، میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنی کتاب میں، نیرون ٹیکنالوجی میں روشنی کی ٹیکنالوجی پہ چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے کس طرح یہ آواز کے سور سے پاور پھینکتے تھے، اور یہی میلاب سے یہ جو آپ کا ساؤنڈ ہے یہ بھی اسی کی پیداوار ہے. اس کی سپیڈ کم ہے، اسی نیرون کی سپیڈ سے وہ ہر شے انہیں نظر آتی تھی، ویزیبل ہو جاتی تھی، اور وہ کمانڈ کرتے تھے ایلینز کو بھی اور ہوا کو بھی. سیکنڈ سورس کو وہ ان کو لے کے آگے جاتی تھی. 40 ناٹ سے ہے تو وہ 200 ناٹ یا 80 ناٹ پر ڈے کے حساب سے سفر کرتے تھے، بغیر کسی آبجیکٹ کے، بغیر کسی گریویٹی کے یا نیوٹن کی تھیوری سے. یہ تمام تھیوریاں ختم ہو جاتی ہیں جب انسان اپنی بقا کے لیے آتا ہے. انسانی بقا اس کی حیات میں ہے. ہر بار ایک ہی چیز کو سمجھیے، پازیٹیو عمل کیجیے. میں تھوڑی سی رائے ہے دے سکتا ہوں، اگر سمجھے نہ سمجھے آپ کی اپنی بلیف ہے. یہ مسئلہ ہے اوگون جسے کہتے ہیں، ہندو مت یا دو مت، کہ باڈی کی جب ڈیتھ ہوگی تو وہ اچھے عمل کیے ہوں گے تو وہ پازیٹیو پیدا ہوگا، خرگوش ہوگا، ہرن ہوگا. کچھ اس میں سچائی نظر آتی ہے. اسی طرح دوسرا واقعہ میں آپ کو فیرو کی ڈیسٹنی کا بتاتا ہوں. 2 شخص آپس میں بات کر رہے تھے. کیلکولیشن کے عمل سے اسی کا جبرائیل تو اوپر سیکنڈ فارم آف انرجی ہے، اس میں تو موجود نہیں آج پہ 6 اسٹیج پہ. یا تو ہے یا میں ہوں. یہ مت سوچئے کہ یہ آپ نے حاصل کی ہے، یہ صدیوں سے چلی آئی ہے. فرق اتنا ہے کہ پہلے اس کا انداز دوسرا تھا اور آج اس کا انداز سبجیکٹ بن چکا ہے، آپ کی ایک مادی شے بن چکی ہے، جس کے بعد آپ کہتے ہیں میری حیات ممکن نہیں. میں اگر اس کو سرجری میں کروں گا باڈی کے لیے تو میں یہ آپ کی روح میں ڈیزائن ہے. سیکریفیشن سیکنڈ فارم میں بھی، تھرڈ فارم میں بھی. جانوروں کے ہول دیکھیے، پیڑ کو دیکھیے، ایک کھڈے میں گرتا تو لائن سے سب گرتے ہیں، سیکریفائی ہونے کے لیے بیٹھے. فوج میں دیکھیں آپ کو، پرچم نہ تیرا جھکنے پائے ایک سلوگن بنا دیتے ہیں، اور اس پرچم کے اوپر وہ اپنی جان دیتا ہے، سیکریفائی کرتا ہے. شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے، میں اس کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، جتنے سیکریفیشن ہو سکے ہاتھ سے کیجئے، قلم سے کیجئے. یہ سیون ہے وزڈم کے آپ کے بنائے ہوئے اس مڈ مائنڈ میں. 7 نالج آف وزڈم ہے آپ کے ہر انسان کے پاس، جسے کہتے ہیں
جس کے ذریعے آپ کوئی ہاتھ سے قلم کرتا ہے، کوئی ذہن سے کرتا ہے، کوئی دیکھنے سے عمل سے کرتا ہے. مدر ٹریسا کو لے لے، اپنی زندگی وقف کر دی انہوں نے انسانیت کے لیے. یہ سب اسی وزڈم کی پیداوار ہے. یہ سیکریفیشن ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا شعر بلے شاہ کا پرانا شعر سناتا ہوں. جان کرے وہ چار یا جان کرے چار، اور جب عشق نچایا کر چھیاں ٹھیاں چھیاں ٹھیاں. اور ایک اقبال صاحب کا بتا دیتا ہوں، علامہ اقبال کا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہمیشہ سیکریفیشن آپ کو آنے والوں کو ایک لیسن دیتی ہے. بلیف پہ لے جائیں گے تو مذہب آ جائے گا. پھر میں عرض کر دیتا ہوں، بلیف کبھی غلط نہیں ہوتی. نیچر کبھی آپ کو غلط نہیں سکھاتی. اسی وجہ سے کریٹر نے آپ کو آپ کی روح میں ڈیزائن کر کے دیا ہے سیکریفیشن کو، کہ آپ اپنے آپ کو سیکریفائی کریں، کسی کی ہیلپ کریں، پازیٹیو عمل کریں، باڈی کی بھی سیکریفیشن کریں. فوجی کس کے لیے لڑتا ہے؟ نو میتھڈ کہ وہ رشیا کا ہے، نو میتھڈ وہ پاکستان کا ہے. اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھا اور سیکریفائی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی روح میں یہ ڈیزائن ہے کہ میں سیکریفائی کروں گا اچھے عمل کے لیے. اس کی بقا اس میں ہے، اور یہی انسانیت کی پتہ ہے. تھینک یو. ہائیو ہیمس اوکے اومیو گنمیم سوادی کا میکسیپو ڈانکے شین.